اب آئیے روح میں، ایک تو حکم ہے خدا کا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو وہ تمام تفصیلات جو انسان اس دنیا سے جائے گا، وہ تمام روحانی واردات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں وہ احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جب جنگ بدر ہوئی، کفار کے 70 کے 70 سردار مارے گئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خطبہ دینا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، مر گئے مردے ہیں، کیا یہ ہماری آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ سے زیادہ یہ سنتے ہیں، آپ سے زیادہ یہ سن سکتے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ لے لو گئی بات۔ اب پھر سوال ہوگا کہ یہ تو مر گئے، نہیں یہ نہیں کہنا مر گئے، یہ شہید ہوئے ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں جس کا تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور اس رزق کا ہمیں احساس نہیں ہے، اس خوراک کا جو ہم کھاتے ہیں ہم ایزیوم کرتے ہیں یہ خوراک۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کا ادراک نہیں کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو باڈی کے اندر جو چیز ہے اس کے پورا ایک نظام ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ بیٹھتے بھی ہیں، وہ ہنستے بھی ہیں، وہ روتے بھی ہیں، ایسا ہے نا؟ اب پہلا حکم کس کے لیے ہے؟ جو ان لوگوں کے لیے جو خدا کو نہیں مانتا ہے، ان کے لیے ڈائریکٹ جواب ہے، یہ حکم خدا ہے۔ جو مانتے ہیں ان کے لیے حکم ہے، تمہاری موت نہیں ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری روح قیامت تک کے لیے ہے، وہ زندہ ہے، اس سے ریلیٹڈ وہ تمام کام موجود ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، اس پورے نظام کے لیے، اس پوری زندگی کے لیے۔ جب ایسا ہے تو ہمیں ماننا ہوگا نا، جب ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، میرا خدا سچا ہے، اور خدا نے کیا کہا؟ موت نہیں ہے روح۔ اب آئیے تیسرے مرحلے میں، جانور۔ روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد وہ آنکھ بھی رکھتا ہے، وہ کان بھی رکھتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں۔ کیا سورہ اعراف میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں میں سے کچھ جہنم کے لیے، لی جہنم کا لفظ پیدا کیا ہے۔ کان تو رکھتے ہیں، سنتے نہیں، آنکھیں تو رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں، دل تو رکھتے ہیں، سوچتے نہیں۔ کل انام کا لفظ ہے، یہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، بل ہم ازل کا لفظ ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھ ہو دیکھے نہیں، کان ہو سنے نہیں، دل ہو سوچے نہیں۔ تو تمثیل دی ہے، مثال دی ہے، کل انام، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روح ہے، اس کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ تو روح کی پہچان کیا ہے؟ سوچے، دیکھے، غور کرے۔ جانور کیا غور کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو روح کی اس صفت سے خالی ہے، جسے قرآن کہتا ہے روح، وہ روح اس میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جسے روح کہتے ہیں، روح الامین بھی کہا جاتا ہے، جبرائیل کو کہتے ہیں نا، تو اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ روح کی پہچان کیا ہے؟ وہ سوچے۔ روح کی پہچان کیا ہے؟ دیکھے۔ روح کی پہچان کیا ہے؟ غور کرے۔ کیا جانور غور کرتا ہے؟
تو آپ اس کو روح کہیں گے. کلیئر ہو گئی بات. تیسری چیز گناہ. گناہ بنیادی طور پہ گناہ میں مثال کہتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرتا ہے تو شیطان تباہ کرتا ہے. کوئی بھی آپ کاروبار کرتے ہیں شیطان تباہ کرتا ہے. اب آپ نے سنا ٹھیک. اب شیطان کیسے تباہ کرتا ہے؟ تمثیل سنیں. مثال ایک شخص ہے, آج کل سوشل میڈیا میں تمام باتیں موجود ہیں, پڑھا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ جب بھی انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو شیطان کرنے نہیں دیتا. تو ایک جذباتی تھا, اس نے کہا وہ شیطان کیسے, میں اس کی حیثیت کیسے کروں گا, میں ابھی اچھا کام کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں شیطان کیسے روکتا ہے. ٹھیک ہے, جذباتی ہوا, گیا گھر. ظاہر سب سے اچھا کام صدقہ کرنا ہے نا. اس نے وہاں سے جو بھی اناج تھا اٹھایا, جہاں آج کی زبان میں آٹے کی جو تھیلا ہے آٹے کا, وہاں سے برتن میں بھر دیا, آٹا نکل آیا. یہ تمثیلات ہے, سنو, اس سے نتیجہ اخذ کریں. اے فلاسفر, اب وہ ماں ہے نا, ماں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں آج صدقہ دوں گا, اس لیے میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کریں, اتنے سارے گھر کے افراد ہیں, ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے. نہیں, آج تو شیطان کو یہ شکست دینی. دروازے پہ آئے, بیوی ملی, حضور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ خدا کی راہ. بیسٹ ہے اچھی ہونا, اندر لے جا کے چھوڑو, ہم کیا کھائیں. اب دیکھا ہمت تو تھی نہیں, واپس تھیلے میں ڈالا, منہ لٹکائے گئے. جی حضور, شیطان کو شکست دی. شیطان تو نظر نہیں آیا, ماں نظر آئی. تمثیل. اب آپ دیکھیں, اب عام فہم میں پڑھے لکھے لوگ کیا سمجھیں گے, لیکن اس کے پیچھے پوری شریعہ ہے. جو رشتے ہیں, جو اچھے کام, اخلاق حسنہ, اخلاق رذیلہ. اب آئیے شیطان کیسے نظر آتا ہے. آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, آپ بد اخلاق ہو. بد اخلاقی سے منع کیا نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کے اعلیٰ منزل پہ فائز تھے. اب سنو, اب ہے انٹلیکچوئل اپروچ. آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں کاروبار میں, ٹھیک ہے, آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں, اتنے میں ایک شخص آتا ہے. ایک شخص نہیں, وہ شخص بظاہر آپ کو نظر آتا ہے, اس کے پیچھے کراکرم یونیورسٹی ہے. مثال دے رہا ہوں, غور سے سنو. آپ بیٹھے ہیں اپنے سیٹ پہ, اتنے میں السلام علیکم, کیسے ہیں, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کو نہیں معلوم, آپ کو جو آپ کے گھر میں, جو آپ کے دین نے آپ کو سکھایا, تمیز, ادب, اخلاق, بیٹھنے کا سلیقہ, بات کرنے کی تمیز ہے, آپ اسی میں عمل کیا نا. بیٹھے ہیں, سلام کیا, کیسے ہیں, خیریت سے, بیٹھے ہیں آپ, پلیز آپ چائے پی لے لیں. نے کہا نہیں, آپ جوس لے لیں. نہیں, جی کیسے تشریف لائے. اب وہ اس کے لاشعور میں آپ گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں معلوم, یہ شخص نہیں ہے, یہ ادارہ ہے, آپ کو نہیں معلوم. آپ نے کیا کیا, اخلاق سے پیش آئے. تو انہوں نے کیا کیا, آپ سے, آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہو, جو بھی آپ سے ڈیل کیا, آپ سے ایک چیز نہیں لی, ایک موبائل نہیں لیا, ایک یہ LED نہیں لی. یہاں یونیورسٹی میں ہر روم کے لیے یہ LED لیا,
کروڑوں کی آپ کے ساتھ ہوئی، ٹریڈ ہوئی، کاروبار ہوا، آپ کو کیا پتا تھا؟ نہیں پتا۔ اب ایسے میں آپ کو فائدہ ہوا، اب آئیے شیطان، اب کیسے؟ جو ہی وہ شخص آیا آپ کے دماغ میں اپنی بد اخلاقی، بدتمیزی جو گھر والوں کے ساتھ آپ نے انجام دیا، اسی لمحے وہ خیال آیا، جتنے میں وہ شخص آیا، شخص نہیں ادارہ آیا، آپ نے جی سامنے وعلیکم السلام، مجھے وہ دیکھ لیں یہاں ہے، پس منظر میں وہ منظر گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بد اخلاقی سے پیش آئے جس کی وجہ سے کروڑوں کا بزنس آپ نے گنوا دیا، اسی لمحے آپ کے خیال میں شیطان آ گیا۔ اب آئیے قرآن میں پڑھیں سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اب رکے خناس، خناس کیا ہے؟ خناس کا مطلب ہے آگے بڑھنا پھر پیچھے ہٹنا، خناس شیطان کا ظاہر اس گروہ میں ایک قسم ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ جو شخص عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اس کا خیال ڈائیورٹ کرتا ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہوتے ہیں مارکیٹ میں، الحمدللہ رب العالمین نہیں ہوتا ہے، آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، وہ خیال ڈائیورٹ، 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، 3 رکعت، پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ خیال کیسے؟ وہ ہے شیطان، آپ کو اس سچویشن میں ڈالنے والا شیطان ہے۔ عمل انسان کرتا ہے اور خیال شیطان کا چلتا ہے، تو گناہ یوں ہوتے ہیں، گناہ میں اٹریکشن ہے، اس میں یعنی آپ کو رنگا رنگی نظر آئے گی، ایک لمحے کے لیے رک کے انجام سوچو گے تو وہ کبھی بھی نہیں کرو گے، لیکن اس وقت آپ جذبات میں ہوتے ہو، ہوش میں نہیں ہوتے ہو، جس کی وجہ سے وہ کام انجام دیتے ہو، تبھی نشہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اصل کا احساس نہ ہو، ماں کا احساس نہ ہو، بہن کا احساس نہ ہو، بیٹی کا احساس نہ ہو، رشتوں کا احساس نہ ہو، آپ میں بے خیال ہو، احساس آپ سے جائے، تب وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اس لیے عادی مجرموں کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا ہے، درندوں کا گوشت کھلایا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر سے احساس ختم ہو جائے، تب وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کے احساس کو ڈائیورٹ کرتا ہے، اس لیے اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ الا بذکر اللہ، کیا ہے؟ ذکر خدا کو ہمیشہ آپ کرو، سوتے جاگتے چلتے، وہ جو احساس ہے وہ زندہ رہے گا۔ جو ہی وہ ذکر خدا سے آپ دور ہٹو گے تو وہ گناہ، مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ یہ مت سمجھو آپ آزاد بیٹھے ہیں، آپ یہ سمجھو میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرا باپ میرے ساتھ بیٹھا ہے، تو آپ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کہیں کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے، جس طرح ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا خدا دیکھ رہا ہے، کس سینس میں؟ اپنے خیال میں خدا ہے، ہر جگہ ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک۔ یہاں پہ کوئی چیز رکھے، یہ موبائل رکھا ہوا ہے، اگر یہاں ایک کیمرہ رکھے لگا ہوا ہو، اس کی طرف دیکھ کے اس موبائل کو ہم نہیں اٹھائیں گے، کیوں؟ اس پہ ایمان ہے، موبائل پہ خدا کے ہونے پہ ہمارا صرف الفاظ کا اظہار ہے، ایمان نہیں، تبھی چیزیں چوری ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنے احساس میں خدا کو رکھو گے، اپنے ماں باپ کو آپ اپنے احساس میں رکھو گے تو کبھی بھی آپ برا عمل انجام نہیں دے سکتے۔ اتنا کافی ہے۔